ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، جو ہمیں زندگی دیا ہے، جو موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں، ہماری روزی ہے، اس پورے کائنات کو چلانے والا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ رمضان سے بہت نزدیک ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو رمضان سے جڑ جائیں، رمضان سے تعلق استوار کر لیں کہ رمضان آتے آتے آپ رمضان کے ہو جائیں۔ رمضان جس خیر اور بھلائی کو لے کے آ رہا ہے، رمضان کے اندر جو خیر و خوبی اللہ نے رکھی ہے، ان خوبیوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی تعلق سے میرا یہ عنوان ہے کہ ہم اپنے اندر شوق، جذبہ، دلچسپی، انہماک پیدا کریں کہ جب رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے تو رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں گے۔ رمضان کا جو مقصد ہے اور اس کا جو فائدہ ہے، اسے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ نفلی عبادت نہیں ہے، روزہ صرف سنت نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن روزہ ہے۔ جو روزے کا مذاق اڑائے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، رمضان کے روزے کو معمولی سمجھے، معمولی سمجھ کر روزہ نہ رکھے، بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر کسی نے پہلے ایسا کر لیا ہے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے وہ بھائی جو پچھلے رمضان جس طریقے سے گزار لیے ہیں، ابھی اسی وقت توبہ کریں اور آنے والے رمضان کا شوق اپنے اندر پیدا کریں اور رمضان کا مکمل روزہ رکھیں۔ جو ماں اور بہنیں روزہ رکھتی ہیں اور کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، بہت ساری خواتین ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرتی ہیں۔ اگر وہ روزہ آپ کا ابھی تک باقی ہے سابقہ رمضان کا، ان روزوں کی قضا کر لیں اور رمضان کو بڑے شوق سے، انہماک سے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تمہارے اوپر، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ رمضان کا یہ بہت بڑا مقصد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ رمضان کا مقصد لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا۔ رمضان میں انسان فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، فرشتہ تو نہیں بنتا لیکن فرشتوں جیسا بن جاتا ہے۔ فرشتے کی خوبی ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور رمضان میں ایمان والا، سچا ایمان والا وہی کرتا ہے جس طرح سے فرشتے کی صفت ہوتی۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بندہ چپ ہو جاتا ہے، بندہ خاموش رہتا ہے، بندہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچ رہا ہوتا ہے، بلکہ روزہ کی حالت میں اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حلال چیزیں تو یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ تقوی سے یہ چیز آ رہی ہے، اس کا تعلق تقوی سے ہے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے لیے روزے کے اندر اخلاص۔ اگر روزے کے اندر اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو انسان روزہ رکھ کر اکیلے میں کچھ بھی کھا سکتا ہے، لیکن روزہ روک رہا ہوتا ہے۔ تم روزہ رکھے ہو، اللہ کے لیے رکھے ہو، اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہوئے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں نہ صرف کھانے پینے سے رکتا ہے، برائی سے بھی بچتا ہے، گناہ کے کاموں سے بھی بچتا ہے۔ تو یہی تو تقوی ہے نا، فرشتے یہی کرتے ہیں نا، اللہ حکم دیتا ہے، فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس جیسی صفت ہمارے اندر رمضان میں پائی جاتی ہے، مومنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ صفت ویسے ہمیشہ ہونا چاہیے، ایمان والوں میں یہ صفت ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس بات کا حکم دے اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ مومن کی صفت ہے۔ تو بطور خاص رمضان میں صفت دیکھنے کو ملتی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور وہ مطلب اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے روکتا ہی ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں رمضان کی وجہ سے اللہ نے منع کیا، ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سال بھر اللہ نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے، یہ چیز کھاؤ، وہ چیز کھاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، لیکن اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں حلال چیز کو بھی، بعض حلال چیز کو بھی منع کر دیتا ہے۔ ایک ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے رک جاتا ہے، اس کا نام تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شوق سے، دلچسپی سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو رمضان میں ایک طرح سے ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور متقی پرہیزگار بن کر نکلتا ہے وہ۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، روزہ کا یہ مقصد ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ جنت تیار کر رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جاؤ۔ میرا موضوع کیا ہے؟ مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو رمضان کو رمضان کی طرح گزارے، رمضان سے استفادہ کرے، رمضان سے فائدہ حاصل کرے، رمضان کا روزہ تقوی کے ساتھ رکھے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رکھے، تو بندوں کو ہر دن جہنم سے آزادی، گناہوں سے مغفرت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ یہاں کیا کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم دوڑ پڑو، جلدی سے جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یہی مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے رمضان، کیوں مغفرت کا مہینہ ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کا کام کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کی جو ہے بندگی کرتے ہیں، بندگی بجا لاتے ہیں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ نے کہا مغفرت کی طرف دوڑو، وہ مہینہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ مغفرت تو ہر لمحہ، ہر پل ہے، لیکن رمضان خاص طور سے مغفرت کا مہینہ، ایک خاص خصوصی مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو ابھی سے محسوس کریں گے۔ میں پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی چیز کی آپ اہمیت نہیں جانتے ہیں تو اس کی قدر نہیں کریں گے۔ وہ چیز آئے گی، نکل جائے گی، اس چیز کے پاس سے آپ گزریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی اہمیت کو ابھی سے سمجھ رہے ہیں، اس اہمیت کو آپ نے جان لیا ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کی قدر و منزلت سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت وہ کام کرو، اس سے مراد وہ کام کرو جس سے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے بندے کو۔ روزہ رکھنے سے معاف کرتا ہے، نیک کام کرنے سے معاف کرتا ہے، توبہ کرنے سے معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے کہ رضا کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، عبادت کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ تو نیکی کا جو بھی کام ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نیکی کا جو بھی کام ہے آؤ اس کی طرف، مغفرت کی طرف آؤ، نیکی کے کام کی طرف آؤ، توبہ کی طرف آؤ، صدقہ کی طرف آؤ، روزہ کی طرف آؤ، عبادت گزاری کی طرف آؤ، اللہ کی رضا والے کام کی طرف آ جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سمجھ رہا؟ مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ دوڑو، جلدی سے آؤ، مغفرت کی طرف آؤ، دیر نہ کرو۔ پتہ نہیں مغفرت کا موقع ملے کہ نہیں ملے، ابھی تمہیں موقع مل رہا ہے، ابھی فرصت ہے، جوانی ہے، وقت ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے، سہولت ہے، اختیار ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، دوڑ پڑو. کہیں ایسا نہ شیطان روک دے، کہیں ایسا نہ ہو تم مشغولیت میں پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم بیمار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ تم روک دیے جاؤ، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے. اس لیے بغیر سوچے سمجھے تمہیں مغفرت کا مہینہ مل رہا ہے، دوڑ جاؤ. وسارعوا الی مغفرہ، دوڑ جاؤ مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو. اس کے اندر سوچو نہیں، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. تو مغفرت سے مراد صرف رمضان نہیں ہے، رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، شب بیداری کر کے اللہ کی بندگی کرنا بھی ہے. تو رمضان تو سب سے بہتر موقع ہے مغفرت کا. دوڑیں اس کی طرف، چل پڑیں اس کی طرف. ابھی سے ہم نیت کو سچی بنا لیتے ہیں، خالص نیت کر لیتے ہیں. بغیر سچی نیت کے پھر جو ہے ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ کام بڑا ہو جاتا ہے. نیت اچھی ہوتی ہے، کام چھوٹا ہے، نیت اچھی ہے، خالص نیت ہے، وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے. اور بہت سے اعمال بظاہر بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، نیت کے اندر فساد ہوتا ہے، وہ کام معمولی ہو جاتا ہے. ایک شخص بغیر اخلاص کے، بغیر اچھی نیت کے حج کر لے، عمرہ کر لے، رمضان پورے رمضان کا روزہ رکھ لے، پورا رمضان تراویح پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نیت اچھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہے ابھی سے نیت اچھی کر لیں، تاکہ جو بھی عمل کرے اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اللہ کے یہاں منظور ہو جائے، اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑے کس کی طرف؟ جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے. اللہ دوڑنے کے لیے کہا. تو جنت پانے والا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ، یہ قسمت ہے کہ ہمیں رمضان ملے گا، رمضان ملنے والا ہے. یہ قسمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے لیے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت بٹورنے کے لیے ایک موقع مہیا فرمایا ہے. اللہ چاہتا تو یہ موقع نصیب نہیں فرماتا. جیسے سال کے 12 مہینے گزر رہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسی طریقے سے سال پورا گزرتا، لیکن اللہ رب العالمین اسپیشلی طور پر مومن بندوں کو جگانے، بیدار کرنے، ضمیر کو جھنجھوڑنے، اس کے اندر تقوی پیدا کرنے، اس کے اندر ایمان کو جگانے، شعور کو بیدار کرنے، قربت الہی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا ہے. شکر ہے اس رب العالمین کا کہ اگر کوئی رمضان ہی میں جاگ جائے، بھولا ہوا آدمی صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، بہت غنیمت ہے. بہت بھول چکے، بہت غفلت کر لیے، سستی کی چادر اوڑھ کے ہم تان کے سو گئے ہیں. لیکن ایک مہینہ آ رہا ہے، جاگ جائیں، اس کو پانے کی تڑپ ابھی سے ہو، اس کے اندر اجتہاد اور محنت کرنے کا، اس کے اندر عبادت کرنے کا شوق ابھی سے دل میں ہم پیدا کر لیں گے. تو اللہ نے فرمایا دوڑو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اعدت للمتقین. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ متقیوں کے لیے. ابھی میں جو آیت پیش کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا، ویسے فرض کیا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بنو. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا اعدت للمتقین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنایا اور تیار کر رکھا ہے. جنت کا کنیکشن، تقوی کا کنیکشن اور روزہ کا کنیکشن آپ کو معلوم ہو رہا ہے. رمضان تقوی کے لیے آیا، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھا ہے. تو یہ رمضان دراصل آیا ہے جنت میں داخل کرانے کے لیے. خلاصہ یہ ہے ان دونوں آیتوں کا کہ رمضان متقی بنانے، پرہیزگار بنانے، انسان کے اندر خوف الہی، انسان کے اندر خشیت، انسان کے اندر جذبہ الہی، انسان کے اندر دینی غیرت، حمیت، عمل کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ پرہیزگاری، یہ نیکی پیدا ہو جاتی ہے، وہ متقیوں میں شمار ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے، یہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین وہ رمضان کا موقع ہمیں عطا فرما رہا ہے.
خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کو رمضان سمجھ رہا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جنت پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ جو یہ نہ سمجھ پائے وہ بد نصیب ہے۔ جو سمجھے یہ رمضان کا مہینہ یوں ہی جیسے آیا، جیسے آ رہا ہے، ماہ و سال گزر رہے ہیں، دن آ رہا ہے گزر رہا ہے، جو ایسا سمجھتا ہے وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان پاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا، بد نصیب ہے وہ۔ مغفرت کا مہینہ آیا اور مغفرت نہیں کروا پایا، بد نصیب ہے۔ جب اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اپنی بخشش کروا لو، گناہ معاف کروا لو، اپنے آپ کو صاف کر لو، دل پہ جو زنگ لگا ہے اس کو دھل لو، دامن جو گندا ہے اس کا میل کچیل صاف کر لو، ضمیر جو سویا ہوا اس کو بیدار کر لو، ایمان کے اندر جو سردی پیدا ہوئی اس کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کر لو، توحید کے اندر جو رمق نہیں تھی اس کے اندر رمق پیدا کر لو، عمل کے اندر جو سستی تھی اس کو بھگا لو، عمل کے اندر جو ہے نشاط پیدا کر لو، اور عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ اللہ موقع دے رہا ہے تو اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ مکمل ایک کورس دیا ہے۔ جیسے ایک شخص کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ میں اور کسی سنستھا سے جڑ کر ایک کوئی کورس کرتا ہے، ٹریننگ کورس کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر کورس کرتا ہے یا جو ہے کوئی تعلیمی پروفیشنل کوئی ڈگری لینے کے لیے کوئی کورس کرتا ہے، 2 سال کا، 4 سال کا، 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد وہ انسان تیار ہو کے آتا ہے جو کورس اس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ہم نے 1 سال کا کورس کیا، 1 سال کے بعد ہم کمپیوٹر کا جو کورس ہم نے سیکھا ہے اس کورس کا ماہر بن کر نکلتے ہیں۔ مدرسے میں ایک طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ انسان ایک عالم بن کر نکلتا ہے۔ اسکول اور کالج میں جب جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسکول کی تعلیم ختم کر کے جب اسکول اور کالج سے نکلتا ہے تو ایک ٹیچر، ایک پروفیسر اور ایک لیکچرر بن کے نکلتا ہے۔ رمضان میں ہم داخل ہوں گے تو جب رمضان سے نکلیں گے کیسے نکلیں گے؟ بولیں کیسے نکلیں گے؟ جو رمضان کا مقصد ہے متقی بنانا، متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، ابھی سے نیت اچھی بناتے ہیں تاکہ رمضان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا عمل کریں اللہ کے نزدیک بڑا ہو جائے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت ہی پر انحصار ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث نیت سے متعلق لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کو یہی نیت مطلوب ہے، اللہ کو یہی جذبہ جو آپ کے دل میں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ دل کی عبادت جو ہے نا ظاہری عبادت سے بھی بڑھ کے ہے۔ ظاہری عبادت پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دل کے عمل کو کوئی جھانک نہیں پاتا، دل کے عمل کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، اس لیے دل کا عمل بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ دل کی جو سوچ ہے، دل کا جو ارادہ ہے، جتنا اچھا ہوگا عمل اللہ کے یہاں اتنا خالص ہوگا، اتنا بہترین ہوگا۔ اللہ کو یہی مقصود ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے کیا آیا ہے؟ رمضان آیا ہے، یہی متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ پرہیزگاری اختیار کر لو، کیسے؟ جیسے رمضان میں تم نے پرہیزگاری کی، روزے کی حالت میں تھے بیوی سے قربت اختیار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں تھے تمہیں پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، روزے کی حالت میں تھے تمہیں اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان تمام کاموں سے رک جانا، اس کا نام پرہیزگاری۔ پرہیز جیسے ایک ڈاکٹر کسی انسان کو منع کرتا ہے تم بیمار ہو، تم چاول نہیں کھانا، تم گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا، تم ٹھنڈی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، انسان رک جاتا ہے۔ جب کوئی دوست اس کو کھلاتا ہے یہ سامان کھا لو، وہ بولتا ہے نہیں میرا پرہیز چل رہا، پرہیزگار ہوں۔ تو رمضان میں ہم پرہیزگار تھے، یہی پرہیزگاری بعد میں بھی ہونی چاہیے۔ تعجب کی بات ہے کہ انسان رمضان میں پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے
اور رمضان کے بعد پھر جو ہے پرہیزگاری کو چھوڑ دیتا ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو اور بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے تو ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے سے ہم پرہیزگار نہیں بن رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی ہماری مختصر ہے، محدود ہے، موت آنی ہی ہے، اس کے لیے ہم ایک ڈاکٹر کی وجہ سے پرہیز کر لیتے ہیں، اچھی چیز جس کو کھانا چاہیے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم نہیں رکتے ہیں۔ سال بھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم وہ دھڑلے سے کرتے ہیں۔ چلو رمضان آیا ہے، پرہیزگاری کا مہینہ آیا ہے، اسی مہینے سے سبق لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں۔ اس مہینے میں جب ہم ٹرینڈ ہو جائیں تو جیسے اسکول سے ایک پروفیسر بن کے نکلتا ہے، جیسے مدرسے میں جانے کے بعد ایک عالم بن کر نکلتا ہے، جیسے آئی ٹی میں جا کر کے آئی ٹی انجینئر بن کے نکلتا ہے، اسی طریقے سے رمضان سے نکلنے کے بعد ہمارا چہرہ تقوی والا ہونا چاہیے، پرہیزگاروں والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ابھی سے رمضان کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، رمضان کے اندر مغفرت کے جو مواقع ہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرا موضوع ہے کہ مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ساری جو گفتگو ہو رہی تھی مغفرت کے تعلق سے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ مومن کو کیا چاہیے؟ مغفرت کا پروانہ مل جائے یہی چاہیے۔ مومن کو کیا چاہیے؟ جنت مل جائے یہی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جنت مل جائے گی، اور وہ مغفرت کا مہینہ ہمارے نزدیک آ رہا ہے، وہ قریب ہو رہا ہے، تو اس مہینے کے لیے اپنے اندر شوق ابھی سے بیدار کریں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ نصوص کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں رمضان میں کن کن عملوں سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرماتا ہے۔ ویسے ہر نیکی سے اللہ معاف کرتا ہے، ہر نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، لیکن چند نصوص جو خاص طور سے بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں کام سے اللہ معاف کر دیتا ہے، فلاں عمل سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان مخصوص عملوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویسے ہم مومن، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے گناہ کو ختم کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ہر قسم کی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ گناہوں کو ختم کرنا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے، لیکن رمضان میں بطور خاص وہ مواقع، وہ اعمال اور وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرماتا ہے، ان اسباب، مخصوص اسباب اور اعمال کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ان اعمال کا شوق زیادہ ہو، ان اعمال کا شوق زیادہ ہو۔ ویسے ہر قسم کی نیکی سے اللہ قریب ہوتا ہے، بندوں سے راضی ہوتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کے عملوں کو قبول کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہر قسم کی نیکی سے جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دی جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ لیکن میں مخصوص اعمال آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند مخصوص اعمال۔ چلیے ان میں سے جو ہے پہلا ایک موقع جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رمضان پانا ہی ایک موقع، بڑا موقع ہے۔ رمضان پانا یہ پہلا موقع ہے، جس کو رمضان مل گیا اور رمضان میں رمضان کا روزہ رکھا صحیح سے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہا، یہی سب سے بڑا موقع ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان آیا ہی اس لیے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان خیر کا، مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، اللہ سے نزدیکی کا، قربت کا، جنت کا مہینہ، جنت پانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان پانا ہی، جو نصیب والا ایمان کی حالت میں رمضان پاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 233 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں، جو انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نمازوں کے درمیان جو غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر جب ہم جمعہ سے جمعہ تک کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 5 وقت نماز چھوڑ دیں گے، صرف جمعہ پڑھیں گے، نہیں،
یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کیا ہے. تو اس لیے پہلے 5 وقت کی نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پھر جمعہ کا الگ سے ذکر کیا. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جو جمعہ سے جمعہ تک نماز پڑھتا ہے اس دوران جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اور رمضان سے لے کے رمضان تک کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. رمضان سے لے کر رمضان تک کا مطلب جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس رمضان کا پچھلے رمضان کا روزہ رکھا، اس بار جو رمضان کا روزہ آ رہا ہے، اس دوران اس نے جتنی غلطیاں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. جیسے صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں ویسے صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. شرط ہے، ایک شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. گناہ کبیرہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے نہیں معاف کرتا ہے. گناہ کبیرہ بڑا گناہ جس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. گناہ کبیرہ سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے کتاب الکبائر کے نام سے ہے. آپ جو ہے جب کبیرہ گناہوں کی فہرست پڑھیں گے آپ کو متعدد گناہ، بڑے بڑے گناہ ملیں گے. کبیرہ گناہ نماز پڑھنے سے یا جو ہے نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوگا. توبہ کی شرط کیا ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں. رمضان آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ، توبہ سمجھ لیں. توبہ کی 3 شرطیں. پہلا یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کیا ہے، اسپیشل جس گناہ کے بارے میں توبہ چاہتا ہے تو اس گناہ پر شرمندہ ہو، اسے محسوس ہو میں نے غلطی کی ہے. ایسا اکڑ نہیں ہونا چاہیے میں نے کر لیا، کون میرا محاسبہ کرنے والا ہے، کون مجھے اس پر ٹوکنے والا ہے، کون روکنے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، شرمندہ ہو، احساس ہو میں نے گناہ کیا ہے. پہلی شرط ہے یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف لوٹے نہیں، چھوڑ دے اس کو. کر لیا، غلطی تھی، شرمندہ ہو گیا، اب اس گناہ کی طرف لوٹے نہیں. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے عزم کرے، ارادہ کرے، دل میں یہ عزم کر لے اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ سے ایک طرح سے وعدہ وہ کر رہا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں ہیں. 3 شرطوں کے ذریعے اگر ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بڑے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ ہے اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ رحم کرنے کا اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کو پا کر اللہ رب العالمین سے اپنے سارے گناہ معاف فرما لیں گے. تو جو رمضان پاتا ہے، یہ رمضان پانا بھی ایمان کی حالت میں بڑے نصیب کی بات ہے. رمضان سے رمضان تک جو روزہ رکھتا ہے، پچھلے رمضان کا پھر آگے آنے والے رمضان کا، اللہ رب العالمین سارے گناہ کو معاف فرما دیتے. یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان آیا ہی اس لیے روزہ رکھا جائے، جو آدمی ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر رکھا ہے. کتنا اجر رکھا ہے؟ سابقہ گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں آپ سے کون سی باتیں بیان کر رہا ہوں؟ مغفرت کی باتیں. رمضان اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، معاف کر دیتا ہے. ہمیں اللہ سے معافی چاہیے. جب ہمیں معافی کا پروانہ مل جائے گا تو اللہ کے فضل سے جنت مل جائے گی. اسی کو کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کہا نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یعنی جب تم دوڑو مغفرت کی طرف، جب ہمیں مغفرت مل جائے تو اللہ کہتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو. یعنی گویا کہ جو مغفرت جن کو مل جاتی ہے وہ آدمی جنت کی طرف آ جاتا ہے. اور یہ جنت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے. تو جو بخش دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کر رکھا ہے. تو یہ دوسرا موقع ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیں حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2014 نمبر کی. اس حدیث کو یاد کریں. کون سی حدیث ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ روزے کی فضیلت میں بہت ہی اہم حدیث ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ رکھے، من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا،
اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے جو روزہ کا وعدہ کیا ہے، اجر و ثواب کا وعدہ کیا برحق ہے، سچ ہے، ایمان کے ساتھ ڈھول مل ایمان نہ ہو، یقین ایسا نہ ہو کہ یقین اس کا کم ہو، متزلزل ہو، ایمان کے اندر کمی، پتہ نہیں روزہ رکھنے سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں روزہ فرض ہے کہ نہیں، جھوٹے سے روزہ رکھ رہے ہیں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، ایمان کے ساتھ۔ اس سے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ اشارہ ہے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے، اخلاص کے ساتھ، اسی لیے میں نے کہا نا اخلاص اللہ کو مطلوب ہے عمل میں، اخلاص ہے عمل میں، اللہ رب العالمین عمل کو قبول کر لیتا ہے، اخلاص ہو اور سنت کی متابعت ہو، سنت کی پابندی ہو، یعنی جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور وہ کام سنت کے مطابق ہو، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے اخلاص کی طرف، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جو روزہ رکھتا ہے، احتساباً اور احتساب کے ساتھ، یعنی اجر و ثواب کی امید رکھے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد اللہ سے امید لگانا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمیں اجر دے گا، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ ہمیں اس کے بدلے جو ہے جنت دے گا، اللہ اس کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی دے گا، اللہ اس کے ذریعے ہمیں آخرت کے اندر بھلائی دے گا۔ یہ ساری امیدیں اللہ سے لگائے۔ جو روزے کے فضائل ہیں، روزے کے اجر و ثواب ہیں، اور روزے کی فضیلت اللہ نے جو رکھی ہے، ان تمام فضیلتوں کو ذہن میں رکھے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ جو ہے دینے کے لیے ہم سے کہا ہے، تو ان چیزوں کی امید اللہ سے لگائے۔ رمضان کے ذریعے جنت ملتی ہے، رمضان کے ذریعے اللہ سے قربت ملتی ہے، رمضان کے ذریعے اللہ سے مغفرت ملتی ہے، رمضان کے ذریعے اللہ درجہ بلند کرتا ہے، متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، نیک بناتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ سے امید لگائے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ثواب دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جنت دے، یہ امید لگائے۔ یہ ہے روزہ رکھنا۔ یوں ہی روزہ نہ رکھیں، کوئی یعنی بغیر سوچے سمجھے رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں ایسے بھی، ان کو پتہ نہیں رمضان کیا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، لوگ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری خواتین جو ہے دن بھر روزے سے ہوتی ہیں، اور دن بھر پورا گھر کا کام، بار کا کام روزے سے ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ تلاوت سے نہ مطلب ہے، نہ ذکر سے مطلب ہے، کچھ ہی سے مطلب نہیں، بس بھوک پیاس برداشت کر رہی ہیں۔ صبح میں اٹھ کے تم طراق سے سحری کھا لیا، اور افطار میں بیٹھ کے اچھے اچھے پکوان کھا کے افطار کر لیا، بس دن گزر گیا، رات گزر گئی، نہ تراویح معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے، نہ تلاوت معلوم ہے، نہ ذکر معلوم ہے، نہ توبہ معلوم ہے، نہ استغفار معلوم ہے۔ عورتوں میں بہت ساری تعداد ایسی ہے، مردوں میں بھی ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے ہیں، اجر و ثواب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا بدلہ رکھا ہے، آپ ان تمام بدلے کا طالب بنے، امیدوار بنے، اللہ تعالیٰ وہ تمام بدلہ آپ کو دے گا۔ تو جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے دوسرا موقع۔ پہلا موقع میں نے بیان کیا، رمضان پانا اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، روزہ رکھنا، یہ ایک بڑی فرصت جو ہے، بہت اچھا موقع ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا موقع میں نے بیان کیا کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ 30 40 50 60 70، پوری زندگی کا گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ نیکی سے اللہ رب العالمین کون سا گناہ معاف فرماتا ہے؟ چھوٹے گناہوں کو۔ چھوٹے گناہ پہاڑ کے برابر ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بڑے گناہ اگر ہیں تو بڑے گناہ کو کیسے اللہ معاف کرے گا؟ توبہ سے۔ یاد کریں بڑا گناہ کون ہے، یاد کریں بڑا گناہ کون ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، توبہ کریں، اللہ بڑے گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں، توبہ کریں، سچی توبہ، توبۃ النصوح، سچی توبہ جسے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کے معاملے میں ہوتے ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں، ان معاملہ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی سے نہیں معاف فرماتا ہے۔ ان حقوق کو اللہ رب العالمین جب حق کی تلافی کریں گے تبھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ کسی کا حق لیا واپس کر دیں، کوئی ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیں، تو یہ ہے بندوں کے حقوق کو صلح صفائی کے ذریعے حل کر لینا، ان کا معاملہ رفع دفع کر لینا، تو اللہ رب العالمین حقوق العباد کو معاف کرتا ہے، ورنہ نیکیوں سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ تو دوسرا موقع بھی میں نے بیان کیا۔ ایک تیسرا موقع جس سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے،
وہ ہے رمضان میں قیام کرنا، تہجد گزاری کرنا، شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا. یہ بہت عظیم موقع، بہت عظیم عبادت. رمضان کی دو عبادت بہت عظیم، ایک تو روزہ ہے، دوسری نماز کی عبادت. 5 وقت نماز تو فرائض میں سے ہے، لیکن بطور خاص رات کی نماز، تہجد کی نماز. اللہ سے اس وقت انسان بہت قریب ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی قربت اور نزدیکی ہوتی ہے. اس لیے رات کی بندگی جو ہے بہت اہم بندگی ہے. خاص طور سے جو روزہ جس مقصد کے لیے آیا ہے، پرہیزگاری کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے، تراویح کی نماز یا قیام اللیل اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے اندر تھکن ہے، اس کے اندر جہد ہے، اس کے اندر کوشش ہے. انسان کوشش کے ذریعہ، محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کوئی بھی پیسہ محنت سے اگر کمائے، اس پیسے کو بہت اہمیت دیں گے، اور بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے آ جاتے ہیں، اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ بڑی آسانی سے وہ پیسہ آ رہا ہے. جس پیسے کو آپ محنت سے، مزدوری سے، پسینہ بہا کر، بڑی کوشش کے بعد پیسہ حاصل کرتے ہیں، وہ پیسہ بہت قیمتی ہوتا ہے. سوچ سوچ کے اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں، بڑے احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہیں کرتے ہیں، فضول خرچ نہیں کرتے. اور پیسہ بغیر محنت کے آئے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر آئے، کہیں بھی لگا لے، یہ خرید لو، وہ بنگلہ خرید لو، یہ زمین خرید لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ ہوتا ہے انسان کا. تو عبادت بھی، رمضان بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے مشقت کرو، عبادت پہ محنت کرو، عبادت کے جو کام ہیں رمضان میں محنت کرو. یوں ہی رمضان آیا ہے تو نفس کو تھکانا ہے، نفس پر شاق گزرے پھر بھی عبادت کرنی ہے، جگ کر، محنت کر کے، کوشش کر کے رب کی ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے بندگی کرنی ہے. تو یہ قیام اللیل انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ یہ قیام اللیل مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. یہ جو مغفرت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ رمضان مغفرت کا ذریعہ ہے، اس میں سے ایک تیسرا موقع یہ ہے کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 759 نمبر کی، 759. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابھی جو حدیث میں نے پڑھا تھا صحیح بخاری کی حدیث، اسی حدیث جیسی یہ بھی حدیث ہے. اس میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس میں کیا ہے؟ من قام رمضان. ایک لفظ کا فرق ہے، ادھر ساما ہے، ادھر قاما ہے. ایک لفظ کا فرق ہے، باقی پورا جملہ سیم ہے. ایک حدیث یاد کر لیں گے پوری حدیث یاد ہو جائے گی، آپ کو دونوں حدیث یاد ہو جائے گی. تو من قام، بلکہ ایک لفظ بھی نہیں، ایک حرف کا. ساما میں سواد ادھر بدلا ہے، قاما میں ادھر قاف بدلا ہوا ہے. صرف قاف اور سواد کا فرق ہے، لفظ بھی وہی ہے سیم، لیکن اجر و ثواب کیا ہے اس کو سمجھیے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رمضان میں ایک تیسرا موقع ہے، تیسرا موقع ہمیں میسر ہو رہا ہے کہ اس موقع سے اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے رمضان جب پاتے ہیں، روزہ تو رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے. تہجد کی نماز پڑھیں شوق اور دلچسپی سے، اس امید میں اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. تو یہ قیام اللیل رمضان میں ایک موقع ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک تیسرا موقع ہے. ایک چوتھا موقع، یہ بھی قیام اللیل سے متعلق ہے، لیکن یہ قیام اللیل تمام قیام اللیل سے افضل ہے. تمام قیام اللیل سے وہ کون سا قیام اللیل ہے؟ وہ شب قدر کا قیام اللیل ہے. قیام اللیل تو ہر سال ہم کر سکتے ہیں، ہمیشہ کر سکتے ہیں. عید کی رات، بقرعید کی بھی رات کر سکتے ہیں، کبھی ممنوع نہیں ہے. 15 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے جو شب برات کا نام دیا ہے وہ نام غلط ہے. شب برات غلط نام ہے. وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل بناتے ہیں. جو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کہا ہے، اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ بھی کہا، مبارک رات. وہ شب برات نہیں ہے، 15ویں رات نہیں ہے، 15ویں شعبان کی رات. تو بہرکیف 15ویں شعبان کی رات میں بھی تہجد پڑھ سکتے، منع نہیں ہے. اور لیکن
جس شب بیداری کی اور قیام اللیل کی بات کر رہا ہوں وہ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اگر شب بیداری کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، یہ قیام اللیل رمضان کے دوسرے عشرے سے، رمضان کے پہلے عشرے سے اور سال کے تمام دنوں سے افضل ہے. سال کے تمام دنوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر میں جو آپ قیام اللیل کرتے ہیں وہ کس سے افضل ہے؟ دوسرے عشرے سے بھی افضل ہے، پہلے عشرے سے بھی افضل ہے، اور سال میں تمام دنوں میں جو قیام اللیل کرتے ہیں اس سے بھی افضل ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. حدیث ہے صحیح بخاری کی 1901 نمبر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر، پہلے تو تھا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام اللیل کرے. یہاں ہے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر شوق ہے مغفرت طلب کرنے کا، معافی طلب کرنے کا، عبادت کرنے کا، کثرت سے عبادت کرنے کا، کوئی مولوی نہیں روکے گا. جیسے شب برات میں روکتے ہیں نا، ہم لوگ روکتے ہیں، پوری دنیا کے مولوی مل کے جھوں جھوں کر کے، کیوں بھائی کیوں ایسی عبادت کرتے ہو؟ غلط ہے اس لیے ہم منع کرتے ہیں. نیکی سے نہیں منع کرتے ہیں، غلط چیز کو نیکی کا نام دیا جا رہا ہے، مجھ سے منع کرتے ہیں. ہم نے کبھی آپ کو حلوہ کھانے سے نہیں منع کیا، نماز پڑھنے سے نہیں منع کیا، ذکر کرنے سے نہیں منع کیا، لیکن جو چیز مشروع نہیں ہے، جو چیز غلط طریقے سے انجام دی جائے، جو چیز جو ہے سنت کی خلاف ورزی میں کی جائے، ہم اس سے منع کرتے ہیں. آپ آئیے نا شب قدر میں آپ محنت کریں، یہاں قیام اللیل کریں، یہاں ذکر کریں، یہاں تلاوت کریں، بھر رات کریں، جاگتے رہیں پورے عشرے میں. یہ جو رمضان کا آخری عشرہ 10 دنوں کا عشرہ ہے، پورے 10 دنوں میں راتیں جاگ کے عبادت کریں. ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے بڑے اچھا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں. تو جہاں جاگنا ہے، جہاں بندگی کرنی ہے، جہاں عبادت کرنی ہے، جس کا ثواب فکس ہے، متعین ہے، دلیل کے ساتھ ثابت ہے، وہاں تو ہم محنت نہیں کرتے. جو چیز ثابت نہیں ہے زور و شور کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، جو نہیں منائے اسی کو باغی کہتے ہیں، اسی کو غلط کہتے ہیں. آئیے یہاں عبادت کیجئے جو افضل عبادت ہے. تو رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنی چاہیے. بطور خاص آخری عشرے میں قیام اللیل کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس دن بندگی کرنا، اس دن دعا کرنا، اس دن توبہ کرنا، اس دن ذکر کرنا، اس دن تلاوت کرنا، سونے پہ سہاگا ہے. وہ رات فیض حاصل کرنے والی رات ہے. ثواب پہ ثواب لوٹیے، رحمت پہ رحمت حاصل کیجئے، مغفرت پہ مغفرت حاصل کیجئے. وہ رات تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اس لیے اگر آپ چاہیں تو آخری عشرے میں پورے 10 دن محنت کریں، 21ویں رات سے لے کے پورے 29ویں اور 30ویں رات تک محنت کریں، تو ضرور آپ شب قدر پا لیں گے. اور شب قدر کی جو فضیلت ہے، شب قدر میں قیام کی جو فضیلت ہے، خاص طور سے اللہ رب العالمین جو معاف کرتا ہے، وہ فضیلت ضرور ہمیں مل کر رہے گی اور ہمیں وہ فضیلت ملے گی. یہ ہم نے آپ کو چوتھا موقع بیان کیا. 5واں موقع مغفرت کا رمضان کے اندر، وہ ہے افطار کے وقت دعا کرنا. جب بندہ افطار کے وقت رمضان میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. حدیث ہے مسند احمد کے اندر. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. حدیث ہے للہ عند کل فطر عتقاء. اللہ کی طرف سے ہر افطار کے وقت بندے کو آزادی دی جاتی ہے. آزادی کا مطلب معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے معاف کیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. افطار کے وقت بطور خاص ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث اور ہے جو ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، صحیح ابن ماجہ کے اندر درج کیا ہے، اور حدیث نمبر 1340 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک کل لیلہ، کہ افطار کے وقت اللہ کی طرف سے بندوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، اور یہ ہر رات آزادی ملتی ہے، ہر رات. اس کا مطلب ہمیں ڈیلی افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈیلی اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، گناہوں سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے.
تو مغفرت کا ایک 5واں موقع جو ہمیں میسر ہو رہا ہے وہ افطار کے وقت دعا کرنا ہے، اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ 6واں موقع جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رمضان میں معاف فرماتا ہے، آئیے حدیث سنتے ہیں۔ وہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ترمذی میں درج کیا، حدیث نمبر 682 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین شیطان کو اور سرکش جن کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، پھر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور پھر کوئی دروازہ بند ہی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ جاؤ، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ جاؤ، اے شر کے طلبگار رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، شر نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، کرنا ہے نیکی کرو۔ یہ رمضان ہے، نیکی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ۔ آؤ توبہ کرو، آؤ نیکی کا کام کرو، استغفار طلب کرو، معافی طلب کرو، اور برائی کے چاہنے والوں رک جاؤ، خبردار اس مہینے میں برائی نہ کرو۔ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکی کا مہینہ ہے، نیکی کی طرف آؤ۔ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ سے اللہ کے بہت سے بندے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ رمضان میں ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات ندا لگاتا، ہر رات ندا لگاتا، آؤ خیر کے طلبگار آؤ آگے بڑھو، برائی کے طلبگار رک جاؤ، برائی نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بہت سے بندے کو معاف فرماتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ ممکن ہم بھی اسی میں سے ہو جائیں، ممکن ہم بھی اسی میں سے ہو جائیں، تو اس رات رمضان میں، رات میں، دن میں اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ دینے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات اپنے بندے کو آزاد کرتا ہے، اس لیے بطور خاص رمضان کی راتوں میں اٹھ کر شب بیداری کر کے قیام اللیل کریں، اسپیشل اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہر رات اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ 6واں موقع تھا۔ 7واں موقع مغفرت کا رمضان کے اندر صدقہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان میں صدقہ کرتے تھے، اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے صدقہ کرتے تھے، اس لیے ہمیں رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے رمضان میں مغفرت سے متعلق 7 مواقع آپ کے سامنے بیان کیے۔ ویسے رمضان کا ہر لمحہ، ہر پل مغفرت کا پل ہے۔ اللہ ہر پل اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ جس وقت توبہ کرے اللہ قبول کرنے والا، جس وقت مغفرت طلب کرے اللہ معاف کرنے والا۔ لیکن دلائل کی روشنی میں جو اسپیشل خاص مواقع تھے، وہ مواقع آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، مسلمانوں میں یہ بات عام طور سے مشہور ہے کہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں، 3 عشرے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ دوسرے عشرے کو سمجھتے ہیں مغفرت کا عشرہ، اس عشرے میں بندے کو اللہ معاف کرتا ہے۔ رحمت، برکت نہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، اس طریقے سے لوگ نام دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ ایسی حدیث آتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر اعتقاد نہیں رکھیں گے۔ ہم یہ اعتقاد رکھیں گے پورا رمضان رحمت کا ہے، پورا رمضان مغفرت کا ہے، پورا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ الگ الگ نہیں، اللہ رمضان میں ہر دن رحمت بھی دیتا ہے، ہر دن مغفرت بھی دیتا ہے، ہر دن جہنم سے آزادی بھی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کر دی، اور آپ سے گزارش ہے، اور میری بات جہاں تک پہنچ رہی ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، رمضان آنے والا ہے، مغفرت کا مہینہ آنے والا، ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری صحت کو برقرار رکھے، رمضان پانے کی توفیق دے، اور رمضان جب پائیں تو ہم ابھی سے شوق پیدا کر لیں، ابھی سے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ رمضان میں ہم محنت کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے، اس امید میں، اس طلب میں، اس کوشش میں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس رمضان کو پانے کی ہمیں توفیق دے،
اس رمضان میں جو تو نے خیر اور بھلائی رکھی ہے اور رمضان کے اندر جو تو نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ سارے اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ بار الہ رمضان کے اندر جو خوبی ہے ان خوبیوں سے ہمیں بہرہ ور کر دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کے اندر ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی رمق پیدا کر دے، ہمارے اندر توحید کی قوت پیدا کر دے، توحید کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ بار الہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، مسلمانوں کو نیک بنا دے، ہماری اولاد بیوی بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ ہم سب اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اپنے ملک میں چھوڑ کے آئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بھروسے چھوڑ کے آئے ہیں، تیرے اعتماد اور توکل پہ چھوڑ آئے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ تو بندوں کی حفاظت کرتا ہے، تو بندوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے اسلامک سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس دین کی برکت سے ہماری حفاظت فرما، اس حاضری اور اس دین کی کوشش کی وجہ سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے ان کو دور فرما دے۔ بار الہ رمضان سے پہلے ہم سب لوگوں کو جگا دے، ہمارے شعور کو بیدار کر دے، اور رمضان پالیں تو رمضان کے اندر کثرت سے عبادت کرنے اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔